چلو جی بچوں، اب آگے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ ٹھیک ہے جی، ملائکہ کا بیان آنا ہے، اس میں ملائکہ کا بیان آنا ہے تعلیم الاسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو تو اس میں سے تعلیم الاسلام تیسرا حصہ ملائکہ آ گیا۔ ملائکہ فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم یا زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھو، چار مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم ہیں۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا، فرشتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرشتوں کے ذمے کر رکھتے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا جو نظام ہے، اصل تو کنٹرول کرنے والے حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، لیکن کیا ہے، نظام جو چل رہا ہے وہ کیا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز تقسیم کی ہوئی ہیں، وہ فرشتے کرتے ہیں۔ اب اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ فرشتے رکھنے کی؟ بس اللہ تعالیٰ محتاج تھوڑے ہی ہیں، وہ کیا کریں، وہ بغیر کسی اس کے کر لیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس میں سے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی انسان کو سکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو، ہر کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ سے کن کہہ دیں تو ساری کائنات کیا ہے، خود بخود ہی ہر چیز خود بخود چلتی رہے، ساری چیزیں خود بخود ہوتی رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، انسان کی تعلیم، انسان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو، میں باوجود ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں، کسی کا محتاج نہیں، لیکن میں نے بھی کیا رکھا ہوا ہے، ہر کام کرنے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ یہ اس طرح کام کریں، بعض فرشتے یہ کام کریں گے، بعض یہ کریں گے، بعض یہ کام کریں گے، مختلف قسم کی جو ہے نا ان کی ڈیوٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہی چیمپئن نہیں بن سکتے ہو۔ ایک آدمی ہو نا کہ وہ کیا کرے، ٹیم کے اندر کھیلنے کے لیے جائے اور کہے میں اکیلا ہی کھیلتا رہوں گا۔ اکیلا تم کیا کرو گے، تم بالنگ کرو گے، بیٹنگ کرو گے، فیلڈنگ کرو گے، لیکن تم ہر چیز میں وہ نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں کرنی پڑے گی، ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے جس کو سارے مل کے وہ کرتے ہیں، سارے مل کے اس کو کھیلتے ہیں، تو تب آپ جیتتے ہو۔ اسی طرح ہی زندگی کے اندر بھی آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے، آپ اپنے کاموں کے اندر کوئی بھی زندگی میں وہ کر رہے ہو، اس کو کیا کرو، اس کو چھوٹے چھوٹے شارٹ اس کے اندر تقسیم کرتے جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ تب جا کے کیا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو اس میں سے کوئی وہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے جو ہے یہ چیز تو فرشتے یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں کو کچھ کام بتاؤ، فرشتوں کو کچھ کام بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، بعض مرتبہ انبیاء اسلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ حضرت علیہ السلام بدر کے موقع پر اترے تھے نا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، شیطان نے دیکھا تھا، دور سے بھاگا، اس نے کہا اب میری موت آنے والی ہے، تو وہ بھاگا شیطان جو ہے نا اس میں سے، تو جہاں اترتے سے بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا، کہ قوموں پہ عذاب بھی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے جا کے، وہ کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے پستیوں کو، الٹا کر کے مار دیا سب کچھ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے، کہ حضرت میکائیل کے ہیں روزی پہنچانے، بارش وغیرہ پہ، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل ہیں تو ان کے تحت بھی کہیں نیچے، یہ بھی نہیں کہ اکیلے ایک ہی وہ ہوں،
ان کے نیچے بھی کیا ہے، ٹیم ہے پوری، ان کے نیچے بھی کیا ہے، ٹیم ہے، ٹھیک ہے، تو انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر معمور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے، دیکھو بارش، آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ کیا آتا ہے، فرشتہ نیچے اترتا ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کو جو حکم ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کو گرانا ہے، تو وہ بارش کا قطرہ اس جگہ گرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے تو آپ کیا کرو، دعا کرو اس وقت، کہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ پھر دعا پہنچاتے ہیں اوپر جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل نے اپنے منہ کے اندر وہ بگل جو ہے نا، بگل سا سور کی سینگ کی شکل کی ایک وہ ہے سینگ، سور سواد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو اسی وقت ہی وہ کیا کریں گے، وہ بجائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بس بگل بجے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اس میں سے، ان کو بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے، ان کو بھی نہیں پتا، قیامت کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ رکھا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے بس اس میں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام جو ہے نا اس میں سے نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں، ان کے علاوہ فرشتوں کے اور بعض کام یہ ہیں، تو نیکوں کی جو جان نکالتے ہیں وہ اور ہیں، جو بدکاروں کی جان نکالتے ہیں وہ اور ہیں، اور حدیث میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کی، تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جو اس زمانے کے اندر جو مولوی صاحب تھے نا، سمجھو مولوی صاحب سے مراد یہ نہیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا، مطلب یہ کہ جاننے والے جو اس مذہب کے اس میں سے، بنی اسرائیل کے اس میں سے، تو جو مولوی صاحب کے پاس گیا تو کہا کہ جی میں نے کیا کر دیا، میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش نہیں ہو سکتی ہے تیری، جا چلا جائے یہاں سے، کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے سینچری مکمل کر دی، اس نے کہا چلو جی، مولوی صاحب کو بھی کیا کرتے ہیں ہم جو ہیں، مولوی صاحب کو بھی کیا کر دیا، قتل کر کے سینچری مکمل کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد کو دوبارہ خیال ہوا، ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے، پھر دوبارہ ایک عالم کے پاس گئے، جو کیا تھے، سمجھدار تھے، تو ان سے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، بخشش تو ہو سکتی ہے، توبہ سے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن تم جس بستی میں رہتے ہو نا، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، اس ماحول کا اثر ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، تو تم کیا کرو کہ تمہاری توبہ کی جو تکمیل ہے نا وہ یہ ہے کہ تم یہ بستی چھوڑ کر فلاں بستی جو نیکوکاروں کی بستی ہے تم اس طرف چلے جاؤ، تاکہ تمہاری توبہ پہ کیا رہو گے، توبہ پہ قائم رہو گے تم، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کیا ہوتی ہے، انسان کی ہجرت ہوتی ہے، کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے باطنی طور پہ ہجرت کی، تو ظاہری طور پہ بھی بندہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تاکہ کیا ہو جائے، میں اس پہ قائم رہ سکوں، تو وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ چل پڑا، وہ آیا، اپنے سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، اچھا صحیح حدیث سے وہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی کہانیاں نہیں ہیں، یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ جو ہے۔ اب وہ چلا ہی تھا، بستی سے چلا ہی تھا تھوڑی دوری، تو کیا ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، تو جان جب نکلنے لگی تھی، جان جب نکلنے لگی، تو وہ جسے کہتے ہیں نا گھسٹ کے چلنا آگے کی طرف، بندہ سینے کے بل آگے چلتا ہے نا، سینے کے بل جو ہوتا ہے جس طرح گھسٹ کے جو آگے جاتا ہے، تو وہ کہ میں نیکوں کی بستی کے قریب ہو جاؤں، میں نیکوں کی بستی کی طرف چلوں اس میں سے، تو اس نے گھسٹ کے وہ چلا۔ اب
جب اس کی روح کو لینے والے فرشتے تھے تو نیکوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ فرشتے بھی آگے، اور جو ہاں جو تھے اس میں سے بدکاروں کی جو روح کو نکالتے ہیں وہ بھی آگے۔ ان دونوں میں اب کیا ہونے بحث ہونے لگی۔ جو نیکوں کی جان نکالتے ہیں ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جان نکالیں گے، اس لیے کہ اس نے کیا کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ جو بدکاروں کی جان نکالتے ہیں ان کا کوئی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے ابھی جو ہے، کیوں؟ یہ ابھی نیکوں کی بستی کے قریب پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ نکلا ہے اپنی بستی سے جو ہے، یہ نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ اب کیا کرو، تم ایسا کرو کہ زمین کو ناپو، ٹھیک ہے نا، زمین کو ناپو۔ تو زمین کو ناپو گے تو اس سے پتا چلے گا کہ جی کس کے قریب ہوا ہے۔ اور یہ آتا یہ ہے کہ جس وقت اس کی جان نکلنے لگی تھی نا، نزا کا جب عالم ہوا، تو یہ جب وہ چلا نا، گھسٹ کے چلا جب نیکوں کی بستی کی طرف چلا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ دیکھو اس نے کیا کی ہے، حالانکہ کتنا چلا ہوگا وہ، ایک گز بھی نہیں اس نے فاصلہ طے کیا ہوگا، ایک گز بھی نہیں کیا ہوگا گھسٹ کے جو آگے کی طرف جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو ہاں، جو آگے والی زمین تھی، نیکوں کی طرف کی زمین تھی، اس کو کہا کہ تو سکڑ جا، تو سکڑ جا آگے سے۔ اور جو پیچھے والی جو زمین تھی، جو بدکاروں کی زمین قریب کی زمین تھی، اس کو کہا کہ تو پھیل جا۔ تو جب ناپا گیا تو کتنا فاصلہ بچا کہ وہ نیکوں کی بستی کے قریب تقریباً جو تھا نا، وہ ایک گز یا جتنا وہ گھسٹ کے چلا تھا وہ اتنا اس کے قریب تھا۔ تو نیکوں کی جان جو نکالنے والے فرشتے تھے وہ اس کی روح لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، تو نیکوں کی بستی جو روح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگی کہ بخشش ہوگی اس کی، 100 قتل کے باوجود کیا ہوگی، بخشش ہوگی۔ اور یہ تو حدیث نے بتا دیا، یہ تو حدیث نے ہمیں بتا دیا، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی خواب بھی نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے۔ 100 قتل کے باوجود کیا ہوگی، بخشش ہوگی۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ رحمت حق کیا کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے بہت زیادہ چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے میری رضا کے لیے، ایسے ایسے کرو گے، ناک سے لکیریں کھینچو گے، فلاں کرو گے تو تب میں جا کے تمہیں وہ کروں گا، نہیں نہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ایک دفعہ تو کیا کر لے، صرف ارادہ تو کر لو، صرف تم ایک ارادہ تو کر لو۔ تم ارادہ کرتے ہو اور اللہ کیا کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اس ارادے کے اوپر ہی کیا ہو جاتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کیا کیا کرو کہ یہ جو ہے نا، تو اس لیے یہ فرشتے بھی مقرر ہوتے ہیں، حضرت جو حضرت ان کے نیچے جو ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت بھی فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کے جو ہے نا اس میں سے وہ کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ آتا بھی، آپ لوگ انشاءاللہ پڑھو گے ابھی 30واں پارہ جو پڑھ رہے ہو نا، تو اس میں آئے گا بھی کہ جی جب جان نکالی جاتی ہے نا، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی جب جان نکلنے لگتی ہے تو نیک آدمی ہوتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے ارجعی الی ربک۔ تو کہتے ہیں جو نیک آدمی کی جو روح ہوتی ہے نا، وہ چھلانگے مار، مطلب جلدی سے نکلنے کی ہوتی ہے، نکالو بھائی نکالو، مجھے جلدی کرو، مجھے لے کے چلو جو ہے، اس کی علیین کے اندر اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے نا، اس کو فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور اس میں سے اور جو بدکار آدمی کی جو روح ہوتی ہے وہ چھپنے کی، جسم کے اندر چھپنے کی، جین کے اندر وہ بھاگتی، مطلب اس کو لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ اندر چھپتی ہے، اس کو کھینچتے ہیں اس کو، پھر اس کی روح کو۔ اور یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، آپ کہو کہ جی اگر کسی کی موت ظاہری طور پر بڑی سخت موت آئی ہے، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس دیکھنے پہ فیصلے نہ کیا کرو بندوں کے مرنے کے اوپر، مرنے کے اوپر اس طرح نہ فیصلے کیا کرو، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اندر چھپتی ہے، اور کہتے ہیں چلو اس کو لے کے چلو، اس کو کھینچتے ہیں۔
اور جسے کہتے ہیں نا کھال کھینچتے ہیں، کھال نکالی جاتی ہے، جس طرح اگر جانور کی کھال اگر کھینچ دی جائے، زندہ جانور کی کھال کھینچو تو کتنی سخت تکلیف ہوگی اس کو، ایسے جو ہے نا وہ پھر جان نکلتی، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں سے اچھا جی، تو کہتے ہیں بعض کام یہ بھی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے نا، اس میں سے کہتے ہیں اس کو، ان کو کرامن کاتبین، یہ ہر وقت دو فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کدھر ہیں بھائی، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اس میں سے، وہ سارا کا سارا کیا کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ ایک ایک لفظ کیا ہو رہا ہے ٹائپ شدہ، جیسے جج لکھتا ہے نا، جج جب بول رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے، ادھر وہ جو بیٹھے ہوئے بندے کیا کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہے نا خود خیالات لاتے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے نا، اس لیے جب انسان جب آخرت میں جائے گا تو کہے گا مال حاصل کتاب، ٹھیک ہے نا، کہ جی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو ایک چیز نہیں چھوڑی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے جو رجسٹر ہیں اس میں تو ایک ایک چیز کیا ہو گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز، منٹس آف میٹنگ میں تو کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں نا، وہ تو وہی لکھ سکتے ہیں نا، وہ تو انسان ہوتا ہے، تو انسان تو کیا کر سکتا ہے، اس کا خلاصہ ہی لکھ سکتا ہے، لیکن یہ کیا کریں گے، یہ فرشتے جو ہے نا یہ ایسے وہ ہوتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ٹائم اور سارا ثبوتوں کے ساتھ، یعنی کیا ہوتا ہے پورے کے پورے کرامن کاتبین یہ کام کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس رجسٹروں سے بھی مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رجسٹروں سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیتے ہیں، کہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ میرے بندے نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیے تھے، فلاں وقت پہ یہ گناہ کیے تھے، یا بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا، میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں میں نے، ٹھیک ہے نا، جو چھپ کے گناہ ہوں، چھپ کے گناہ، اگر اعلانیہ گناہ کیے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ بڑی خطرناک چیز، اس سے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو ان کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے، پھر جو چھپ کے گناہ کیے تھے تو بندے نے، اس لیے یہ بھی آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک یہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کیا ہوگا، کہ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ایک یہ بھی تفسیر کی ہے مفسرین نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے بندوں کا جب حساب لیں گے نا تو سب سے علیحدہ کر کے لیں گے، چلو جی سمجھتے نا کہ بس صرف بندہ ہے اور رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اب بندہ کہے گا میں تو گیا بھائی، میری تو چھٹی ہو گئی ہے، میں تو پھنس گیا ہوں اب اس میں سے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، تو نے جتنے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سارے گناہ اس کو یاد کروا کے جو جو وہ تھا، ان سب کے بدلے میں نے نیکیاں لکھ دی ہیں، مطلب یہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، مثلا 1 کروڑ گناہ تھے تو اب یہ کیا بن گئی ہیں، 1 کروڑ نیکیاں بن گئی ہیں، اب بندہ بھی تو ناشکرا ہے نا، تو بندہ کہے گا، جب یہ بندہ سنے گا نا کہ یہ جی اچھا میری تو 1 کروڑ گناہ ایک کروڑ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوں، میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بھی فلاں فلاں میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں، مطلب اتنا لالچ کے اندر کہ جناب مجھے کیا ہے، اگر اتنا مجھے اتنا کھاتا مل رہا ہے اس طریقے سے تو میرے تو اور بھی بہت سے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کرامن کاتبین ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھو نا بچوں کی، بوڑھوں کی، ہر ایک کی کیا ہوتی ہے، یہ حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا، بچہ جب پیدا بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، فرشتے کے پر بچھاتا ہے فرشتہ جو ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کچھ بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے، کان کی، زبان کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے فرشتے مقرر ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ مقرر ہیں، چاہے اللہ کا نافرمان ہے چاہے اللہ کا فرما بردار ہے۔ اگر یہ نہ مقرر ہوتے تو ہمیں ان دیکھی جو مخلوق ہے نا، یہ ہمیں کیا کر چیر پھاڑ کھا جاتی ہے ہمیں، یہ جو ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے نا کہ کیا کیا کچھ وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا انسان کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی بھی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ کیسی ایک وہ ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سے سوال کرنے پر، ہر انسان کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، منکر اور نکیر ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت میں جو قبر میں جائیں گے بڑے خطرناک نیلی آنکھوں والے فرشتے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں شکلیں، اور بڑی خطرناک شکل ہوگی، اس لیے منکر نکیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ انکار کرے گا ان کا، کہ مطلب ایسی شکل ہوگی کہ جیسے کہ کبھی دیکھی ہی نہیں ہے کسی کی شکل، منکر نکیر، تو ایسے فرشتے آتے ہیں اور وہ بٹھاتے ہیں انسان، سوالات کرتے ہیں، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے پھر وہ سوال کیے جاتے ہیں کہ جی ما دینک، ٹھیک ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس طرح کے جو ہے نا سوالات ہوں گے۔ کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، اور دروشی پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں، ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ تو جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ ارد گرد آ جاتے ہیں، پتہ ہے؟ فرشتے آ جاتے ہیں، اگر تو آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب کیا ہوگا؟ وہ گھیر لیتے ہیں آپ کے، پھر جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یا اللہ، یہ آپ کے بندے جو تھے نا، یہ بیٹھ کے یہ نیکی کی بات کر رہے تھے، یہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں مشغول تھے، یہ دینی کام کر رہے تھے، جا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے دیکھ کے رہے ہیں یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو پڑھنے پڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آپ کہیں کہ ہم تو مختلف جگہوں کے اوپر ہیں، تو ہر جگہ کے اوپر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کے لیے ان فرشتوں کو جو ہے نا ہر جگہ کے اوپر اس طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح اور شام تبدیلی بھی ہوتی ہے، شفٹیں بھی لگتی ہیں، صبح کی نماز کیا ہوتا ہے؟ رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے فرشتے آتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے کام کرنے والے فرشتے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور سے کاروبار کر رہے ہیں، جنت ہر روز کیا ہو رہی ہے اس کے اندر؟ وہ ہو رہی ہے جنت جو ہے نا، ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں اس کو بنانے کے اندر، سوچو جنت کتنی خوبصورت ہو گئی۔ اچھا، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، اس کو بھڑکایا جا رہا ہے، جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اس میں سے وہ خطرناک ہے۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، پھر آگے تو کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں، جی جی، اب آگے کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، وہ ہر وقت، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر سے جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، انسان کو اللہ تعالیٰ نہ بھی پیدا کرتے تو کیا تھا؟ فرشتے تو عبادت کر رہے تھے، تو اس لیے فرشتوں نے کہا ہے نا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یا اللہ ہم تیری کیا کرتے ہیں؟ بات تو کرتے ہیں، آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو خون ریزی کرے گا جا کے زمین کے اوپر جو ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کی تصویر بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ تو خون جا کے بہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کا کیا ہوا ہے، اس طرح بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ سوال یہ کیوں کر معلوم ہو کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں، قرآن اور احادیث سے ہمیں جو ہے نا یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک وہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہوا ہے، تو فرشتے بھی کیا ہیں؟ ان پر بھی ایمان لانا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سر سید احمد خان جو تھا، سر سید احمد خان، وہ جو تھا نا، وہ فرشتوں کے بارے میں اس کی کوئی اور ہی اپنی توجیحات ہیں اس کی جو ہے نا، سر سید احمد خان کی جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی کوئی توجیحات پیش کرتا ہے، اس کی بھی جو تھی وہ اس طرح معجزات کے بارے میں بڑی اس نے مختلف قسم کی وہ کی ہیں، معجزات کے اوپر ایسے ہی اس میں سے بھی جو ہے نا
فرشتوں کے بارے میں مختلف قسم کی اس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک باتیں سمجھ گئے ہو؟ تو یہ تھا کہ اس میں سے تو اس لیے دیکھو بچوں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے، پھر بھی ہم کیا ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے نا تو فرشتے کو بولیں ہلکا سا جا کے بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ بد نظری کر رہا ہے، اس کی آنکھ کے اندر ہلکی سی ایک سوئی مارو، ادھر ہی آنکھ نظر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب فرشتہ جو حفاظت کر رہا ہے آنکھ والا، آنکھ کی جو ہے اس میں سے اس کو کر لیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ دیکھو کیسے انسان کی آنکھ کیسے وہ کرتی ہے، جو ہی آپ کی آنکھ کی طرف کوئی چیز آنے لگتی ہے تو آنکھ کیسے بند ہوتی ہے، اس کو آپ ریفلیکس ایکشن کہتے ہو نا، ریفلیکسز، ہم کہتے ہیں ریفلیکسز نے کیا کر لی ہے، یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے نظام ہے، انسان کی جو یہ آئی لڈ جو ہے، آئی لڈ فوراً بند ہوتی ہے، تو ہر چیز کے اوپر جو ہے اس میں سے تو آپ کے ساتھ تو کیا ہے ہر چیز آپ کے ساتھ وہ موجود ہے، تو ہمارا جسم ہمارے خلاف کیا دے گا، قیامت کے دن گواہی دے گا، ہماری کھال ہمارے خلاف وہ کرے گی، عورتوں کا فرشتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، اچھا عورتوں کا فرشتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، فرشتے تو ہر جگہ موجود ہے، کیا پردہ کریں گی وہ جسم سے، تو وہ تو ہر وقت کے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے، جب انسان کو غور کرتا ہے نا تو پھر اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو سوچا کرو، اور اپنی نافرمانیوں کو بھی سوچنا چاہیے انسان کو، اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرو، یا اللہ ہم کیا کرتے کہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے اور ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو ایک لمحہ بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ایک لمحہ بھی، ایک لمحہ سے مراد کیا ہے، ایک ملی سیکنڈ بھی، ملی سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، نینو سیکنڈ، پیکو سیکنڈ، فیمٹو سیکنڈ، یہ ہوتے ہیں نا مختلف قسمیں، اور سیکنڈ کی بھی آگے وہ کر لو، ہم اس کے وہ بھی نہیں اس رہنے کے قابل، جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہیں پھر بھی ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں، بڑے احسانات ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرا بندہ ہے، کوئی نہیں کبھی تو کیا کر لے گا، توبہ کر لے گا، واپس آ جائے گا، توبہ کر لے گا، کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے اندر کیا رہتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا بھی ہے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ کے اوپر، بہت زیادہ، اور میں نے آپ کو سنائی بھی ہوگی پہلے بھی کہ وہ جو بندہ جو صحرا میں جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس سامان تھا سارا، اونٹ کا اونٹ کیا ہو گیا جو اس کی سواری تھی وہ گم ہو گئی، اب وہ گم ہو گئی، اب وہ انتظار کر رہا ہے کب میری موت آ گئی، کب میری موت آ گئی، سو گیا، اٹھا تو دیکھا تو سواری موجود ہے، سامان موجود ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یعنی اتنی خوشی کہ اس کو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بول کیا رہا ہوں، اتنا وہ ایسی خوشی کے اندر بول رہا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، تو اللہ حضور نے فرمایا کہ جتنی بندے کو خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ کے اوپر، توبہ کے اوپر اللہ کا تو کوئی کام نہیں رکا ہوگا، کام تو ہمارے رکتے ہیں، کام تو ہمارا وہ تھا، تو اس لیے جو اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، یہ واقعی کیا ہے، یہ بڑا ہی کہتے ہیں نا اس کا نا کہ وہ ہے نمک حرام ہے، نمک حرام، یہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار کہ ایسے اللہ کے کی نافرمانی کرنا، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ دیکھتے ہو چار کام دیکھ کے یا ہزار کام بھی چلو تمہارے خلاف ہو گئے اگر، تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو 1 ارب کام تمہارے حق میں جو ہو رہے ہیں وہ کیا ہے، 1 ارب کام جو تمہارے حق میں ہو رہے ہیں
اور 1000 کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئے تو آپ نے رونا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنو انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. جھٹلاتے رہو، لیکن یہ بتاؤ کتنی کر لو گے آخر، کتنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا واقعی صحیح سمجھ دیں ہمیں جو ہے نا. اللہ اکبر. یہ کبھی نہ اس میں نہ گزارو زندگی، نہ فرمانی کے اندر. تو گناہ ہو گئے توبہ کر لو، گناہ